السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ قسمت کی چوکھٹ سے ٹکرائے وقت کی نوکیلی موجوں اور مایوسی کی ڈھلوان نے اجمل کو عامل ناصر بنگالی کی دہلیز پر پہنچا دیا۔ عامل ناصر بنگالی گزشتہ کئی سالوں سے بنگلہ دیش کے بدنام زمانہ جنگل سندر بن میں چلہ کشی کرتا رہا اور اس نے چند ایسے منتروں پر عبور حاصل کر لیا تھا جس کی بدولت وہ لوگوں کی آنکھوں میں جھانک کر ان کے جائز اور ناجائز کام کر دیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب سے وہ پاکستان کے اس گنجان آباد اور بارونق شہر میں غیر قانونی طور پر آیا تھا، لوگوں کی اچھی خاصی بھیڑ اس کے ارد گرد جمع رہتی تھی، جن میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں طبقوں کے لوگ ہوتے تھے۔ بغل میں دبایا ہوا کاغذوں کا پلندہ ایک طرف رکھ کر اجمل بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنی باری کا انتظار کرتا رہا۔ کافی دیر انتظار کے بعد اسے بھی عامل بابا کے خاص کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ عامل بابا کو دیکھ کر اجمل کو اپنی سوچ بدلنا پڑی۔ 30 سالہ فربہ وجود، سیاہ لمبے کندھوں تک پھیلے بال، کمنی سی داڑھی اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر اسے عقیدت سی ہو چلی تھی۔ وہ ان کے سامنے الٹی پلٹی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ عامل بابا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر آنکھیں بند کر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سیاہ موٹے دانوں والی تسبیح سے دانے گرانے لگا۔ اجمل حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد عامل بابا نے آنکھیں کھول کر اسے گھورا۔ ہمیں سب پتہ چل گیا ہے تم ادھر کس لیے آئے ہو۔ اگر نوکری اچھی ملے گی تو لڑکی بھی اچھی مل جائے گی، مگر یہ سب بہت مشکل سے ملتا ہے، کچھ کشٹ کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کو میرے حالات کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ ہمارا نام ناصر بنگالی ہے، ہم تو 7 سمندر پار کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، اب بولو جو ہم کہیں گے کرو گے، پھر نوکری اور لڑکی دونوں مل جائے گی۔ عامل بنگالی نے گھنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اجمل نے فوراً عامل کے پیر پکڑ لیا اور کہنے لگا، وہ نوکری کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر بات مان سکتا ہے، تو پھر سمجھو کہ تمہارا کام ہو گیا۔ کل 12 بجے کے بعد ادھر سیدھے آ جانا، ہم بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اجمل نے بڑی عقیدت مندی سے عامل کے پیر چھوئے اور وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ گھر پہنچ کر بھی اس کا دھیان عامل بابا کی طرف رہا۔ وہ کئی سالوں سے ڈگریاں اٹھائے نگر نگر دھکے کھا رہا تھا، مگر ناکامی تھی کہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی تھی۔ کوئی اس کی ڈگریاں پڑھتا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس دوران اس کی ماں نے اس کا رشتہ چلانے کی کوشش کی، مگر نوکری نہ ہونے کی صورت میں سب اسے چھوڑ جاتے۔ گھر والے تقریباً اب اس سے اکتا سے گئے تھے۔ ان کا ارادہ بن رہا تھا کہ اسے کسی خلیجی ملک بھیج دیا جائے، مگر اجمل بھی اس ضد پر ڈٹا رہا کہ نوکری حاصل کر کے ہی چھوڑے گا۔ عامل ناصر بنگالی سے مل کر اس کے دل میں ڈھارس بن گئی تھی کہ اب نوکری کا مسئلہ تو ضرور حل ہو جائے گا۔ وہ عامل کے ایک اشارے پر اس کا کوئی بھی کام کرے گا۔ اگلے دن وہ مقررہ وقت پر آستانے پر موجود تھا۔ وہ فائل بھی جس کے اندر اس کی ڈگریاں اور سرٹیفکیٹ وغیرہ تھے، یہ سوچ کر ساتھ لے آیا کہ ہو سکتا ہے کہ عامل بابا کسی کو دکھا کر اسے کوئی نوکری دلوا دیں۔ لیکن آج آستانے پر کوئی بھی سائل یا ضرورت مند نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید عامل بابا چھٹی پر ہیں، اجمل نے سوچا، مگر عامل بابا اپنے خاص کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے اجمل کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی خاص نشست پر جا کر بیٹھ گئے۔ اجمل جا کر ان کے قدموں پر بیٹھ گیا، پھر ہاتھ چوم کر بولا، کیا آج آستانے میں چھٹی ہے؟ کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ تمہارے کام کے لیے سب کی چھٹی ہے۔ بھائی مجھے تم پر ترس آ گیا ہے۔ حساب لگا کر دیکھا تو کسی رکاوٹ کا پتہ چل رہا ہے، اب اسے دور کرنا ہے۔ اجمل نے دوبارہ پاؤں پکڑ لی اور سعادت مندی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اب ہماری بات تم غور سے سنو۔ یہاں سے یورپ کی طرف شاہ جیلانی کا دربار ہے، جس کے ساتھ مسجد ہے۔ تم کو یہ پوٹلی مسجد کے اندر رکھ کر آنا ہوگی۔ ادھر تم پوٹلی رکھ کر آؤ گے، ادھر تمہارا کام ہو جائے گا۔ نوکری
اور لڑکی دونوں بھاگ کر آئیں گے تمہارے پاس۔ عامل بنگالی نے ایک سیاہ پوٹلی اس کو تھما دی جس کا منہ سیاہ ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ اجمل کو پوٹلی کافی وزنی لگی، وہ الٹ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ کھیلنے کی چیز نہیں، اگر اسے وہاں رکھنے میں دیر کرو گے تو یاد رکھنا پچھتاؤ گے۔ اب تم جلدی جاؤ اور اسے ٹھیک جگہ پر رکھنا ورنہ نقصان تمہیں ہوگا۔ عامل نے آخری بات پر دھمکی دی اور اجمل پوٹلی اٹھائے جلدی سے باہر آ گیا۔ پیر شاہ جیلانی کا دربار وہ کئی بار دیکھ چکا تھا، جو شہر سے باہر ایک اونچے ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ اس سے ملحق ایک چھوٹی سی مسجد تھی جو کہ جنوں والی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ دربار اور مسجد کا داخلی دروازہ ایک ہی تھا اور نیچے سے اوپر تک 50 کے قریب سیڑھیاں تھیں۔ ان سیڑھیوں کے دونوں طرف لوہے کی آڑ لگی ہوئی تھی تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں کوئی دقت نہ ہو۔ گو کہ یہ جگہ عامل کے آستانے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی، اس لیے اجمل کو پیدل ہی اس طرف جانا پڑا۔ اپنے دماغ میں مختلف سوچیں لیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک بات اس نے جلد ہی محسوس کر لی کہ پوٹلی کا وزن زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو اس کا جی چاہا کہ اس پوٹلی کو کھول کر دیکھے تو صحیح اس میں کیا ہے، مگر ایک تو اس کا منہ بہت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا اور دوسرا عامل بنگالی کے ڈر سے اس کی جرأت نہ ہوئی۔ مگر پوٹلی کو دبانے سے اسے کچھ لرزیلی سی چیز محسوس ضرور ہوئی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر پوٹلی دگنی بھاری ہو گئی۔ اس نے ابھی پہلی ہی سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو اس پوٹلی کو واپس لے جا ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ اس نے پہلے تو اپنے کانوں کا وہم سمجھا اور سیڑھیوں پر پاؤں دھرنا شروع کر دیا۔ ایک بار پھر اس کے کانوں میں وہی آواز پڑی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر دوسرے لوگ اپنے دھیان سے آ جا رہے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے 2 یا 3 سیڑھیاں عبور کی تھی کہ اس کے کانوں میں مسلسل سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ اب اس کا جی چاہ رہا تھا کہ فوراً واپس پلٹ جائے۔ ایک تو پوٹلی کا وزن اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اس کے ناتواں کندھے بری طرح متاثر ہو رہے تھے، اور دوسرا وہ پر اسرار سرگوشیاں مسلسل اس کا دماغ چاٹ رہی تھی۔ ایک پل کو وہ رک بھی گیا، سرگوشیاں بھی رک گئیں اور پوٹلی کا وزن بھی کم ہونے لگا، لیکن نوکری کی ذلت اور گھر کے برے حالات نے اسے اوپر چڑھنے پر مجبور کر ہی دیا۔ ابھی وہ آدھی سیڑھیوں پر تھا کہ پوٹلی کا وزن ناگریز ہو گیا، جس سے اس کے وجود میں درد کے ساتھ کپ کپی بھی طاری ہونے لگی۔ پھر اچانک ہی اسے کسی نے دھکا دے دیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اسی لمحے پوٹلی اس کے ہاتھوں سے نکل کر نیچے آ گری اور ایک عجیب سی آواز کے ساتھ پھٹ گئی۔ یکا یک اس میں سے سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ وہاں پر موجود لوگ اس منظر کی طرف مرکوز ہو گئے۔ کچھ کی نظریں اجمل سے ہوتی ہوئی اس پھٹنے والی پوٹلی پر جا کر اجمل پر اٹک گئی۔ پھر اچانک ہی اس دھوئیں سے ایسی گندی بدبو پھیلنے لگی کہ لوگوں کو اپنا سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ لوگوں نے اپنی ناک ڈھانپنا شروع کر دیے۔ اجمل حالات کی نزاکت سمجھ گیا کہ مسئلہ خراب ہو چکا ہے، لہٰذا لوگوں کی نظروں سے خود کو بچاتا ہوا وہ نیچے آ گیا اور پھر اس نے آستانے کی طرف سر پر دوڑ لگا دی۔ عامل بنگالی کے پاس پہنچ کر اس نے دم لیا اور پھر اکھڑی اکھڑی سانسوں اور پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس نے وہ ساری رودات سنا دی جو حالات اس کے ساتھ پیش آئے تھے۔ ستیہ ناش کر دیا سارے کام کا، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عامل اس پر آگ بگولا ہو گیا۔ اجمل گر گرا کر اس کے پیروں پر بیٹھ گیا اور منت سماجت کرنے لگا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، بس کسی اندیکھی قوت نے اسے دھکا دے دیا اور پوٹلی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ ساتھ وزن بھی اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی منت سماجت دیکھ کر عامل کا دل پگھل گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد بولا، تم فکر مت کرو، ہمیں پتہ ہے یہ کام کس کی شرارت ہے، اب اس بدذات کو قید کرنا ہی پڑے گا۔ کون تھا وہ اور قید کس سے کرنا پڑے گا؟ تمہیں ایک چلہ کاٹنا پڑے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کون تھا۔ تو کیا اس سے میرا کام ہو جائے گا؟ اور یہ چلہ کیسے کاٹنا پڑے گا؟
چاند کی آخری تاریخوں میں ہم دونوں کے ایک ساتھ 10 راتوں تک ایک چلہ کاٹنا پڑے گا، پھر تمہارے رکے ہوئے سب کام ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں یہ چلہ کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے لیے کچھ لانا پڑے گا، پھر یہ چلہ ہوگا۔ آپ مجھے چیزوں کے بارے میں بتائیں، میں لے کر آتا ہوں۔ اجمل کے ذہن میں تھا کہ کوئی بازاری چیزیں ہوں گی جنہیں وہ چٹکی بجا کر لے آئے گا۔ پہلا کام تھوڑا مشکل ہے، کسی عورت کی قبر کھود کر اس کے بال کاٹ کر لانے ہوں گے۔ عامل کے چہرے پر شیطانی سنجیدگی چھا گئی۔ قبر کھود کر؟ قبر کا نام سن کر تو اجمل ڈر گیا۔ کسی بھی لڑکی کی قبر کھود کر اس کے بال کاٹ کر لانے ہوں گے؟ اس پاس والے قبرستان میں نے صبح ایک لڑکی کا جنازہ دیکھا تھا۔ رات کو جاؤ اور اس کے بال لے آؤ۔ عامل کی بات سن کر اجمل سوچ میں پڑ گیا کہ کسی کی قبر کھودنا تو دور، وہ تو آج تک دن کے وقت بھی قبرستان سے نہیں گزرا تھا، مگر اب یہ خطرناک کام بھی اسے کرنا تھا۔ نوکری پانے کے لیے اگر عامل اسے کسی کنویں میں چھلانگ لگانے کو بھی کہتا تو وہ چھلانگ لگا دیتا۔ اگر کسی مردے کے بال کاٹنے سے اسے نوکری مل جاتی تو وہ ضرور کاٹ کر لاتا۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی اس نے ایک کودال اور کینچی لی اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ قبرستان شہر سے باہر تھا اور تمام راستے ویران اور سنسان پڑے ہوئے تھے۔ حد نگاہ دور تک کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آسمان سے چاند غائب تھا، جس کی وجہ سے گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک درمیانی سائز کی ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی، جس کی روشنی میں وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ رک کر ادھر ادھر دیکھ لیتا تھا، کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا، مگر اس طرف کسی انسان تو کیا کسی جانور کے بھی آنے کی کوئی توقع نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ قبرستان کے بڑے داخلی دروازے کے قریب چلا گیا۔ اس کی سوچ کے برعکس سلاخوں والے گیٹ پر کوئی تالا وغیرہ نہ لگا تھا، صرف اندر ہی کسی نے ہلکی سی کنڈی لگائی ہوئی تھی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ ایک عجیب سے چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندھیرے میں ڈوبا قبرستان دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قبریں اور لاتعداد کا داور درخت اسے بھوتوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے درختے دل کے ساتھ اندر پاؤں رکھا اور کچھ آگے جا کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یکا یک اسے ایسا لگا جیسے تیز ہواؤں کا جھونکا اس کے پاس سے گزرا ہو۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی اور وہ چاروں طرف سر گھما کر ان جھونکے کو دیکھنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اسی لمحے اس کی نظر ایک طرف ایک جھونپڑی پر پڑی جس کا مدھم حلیہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا ضرور یہ گورگن کی جھونپڑی ہے۔ اگر اس نے قبر کھودتے دیکھ لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی، لہٰذا پہلے ہی اس نے نپٹ لینا چاہیے۔ وہ ٹارچ کی روشنی بجھا کر اس کی جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ جھونپڑی کے قریب جا کر اس نے یکدم ٹارچ روشن کی اور اس کی روشنی جھونپڑی کے اندر پھینکنے لگا، مگر جھونپڑی اندر سے خالی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ گورگن رات کو یہاں نہیں ٹھہرتا، یا پھر آج وہ چھٹی پر ہے۔ وہ جھونپڑی سے ہٹ کر اس قبر کی طرف بڑھنے لگا جس کی نشاندہی عامل بنگالی کر چکا تھا۔ قبروں کے بیچوں بیچ جہاں پر جھاڑیوں کی بھرمار تھی، ٹارچ کی روشنی میں وہ ایک قبر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیروں کے نیچے آتے سوکھے پتوں سے عجیب آواز اٹھ رہی تھی۔ جلد ہی وہ اس قبر کے پاس پہنچ گیا۔ قبر پر گلاب کے پھول تازہ پڑے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا مرنے والا 1-2 روز قبل ہی مرا ہے۔ ایک بار پھر اس پاس کو دیکھ کر اس نے ٹارچ ایک طرف رکھی اور دھڑکتے دل سے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ چونکہ قبر کی مٹی تازہ تھی اس لیے آسانی سے ہٹتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے ساری مٹی ہٹا دی۔ پھر اس کو قبر پر رکھی سلیٹیں بھی نظر آنے لگیں۔ اسی کدال سے سلیٹیں ہٹا کر جب اس کی نظر سفید کفن میں لپٹی مردہ عورت پر پڑی تو خوف کی ایک سرد لہر اس کے پورے وجود میں دوڑنے لگی۔ کپ کپی طاری ہونے کے ساتھ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ اس کا دہشت سے بھرا دل یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ قبر میں اتر کر اس عورت کے بال کاٹ کر لائے، مگر نوکری کا حصول اور عامل سے ناراضگی کا خطرہ مول لینا وہ نہیں چاہتا تھا۔
کیونکہ ایک بار کی غلطی عامل برداشت کر چکا تھا، ہو سکتا ہے اب وہ مزید کوئی غلطی برداشت نہ کرے۔ لہٰذا یہی سوچ کر اس نے دل کو مضبوط کیا اور قبر میں اتر گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کینچی پکڑی اور سر کی طرف سے کفن کاٹنے لگا۔ کفن کاٹتے ہوئے بھی اس کا نظام تنفس اتھل پتھر ہو رہا تھا۔ کفن کاٹنے کے بعد اسے لڑکی کے بال نظر آئے۔ جتنے بال اس کی مٹھی میں آ سکتے تھے کینچی کے ایک ہی وار سے اس نے کاٹ ڈالے۔ پھر کینچی وہیں قبر میں پھینک کر اس نے لمبی چھلانگ لگائی اور قبر سے نکل کر واپسی کی طرف دوڑ لگائی۔ ٹارچ کو وہ اٹھانا نہیں بھولا تھا مگر کودال وہیں چھوڑ آیا تھا۔ قبرستان سے لے کر عامر کے آستانے تک تقریباً اس نے بھاگتے ہوئے سفر کاٹا تھا۔ عامر بنگالی کو جب اس نے بال دکھائے تو حیرانگی سے اس کی آنکھیں پھترا گئیں، ساتھ ہی شیطانی چمک بھی آ گئی۔ اس نے اجمل کی بہت تعریف کی۔ اگلے 3 دن اجمل وہ سب چیزیں لے آیا جن میں شراب کی 2 قاتلی بوتلیں، بغیر ڈھکنوں کے کالے بکرے کے خون سے لبالب بھری ایک الگ بوتل اور ایک مٹی کی سیاہ ہنڈیا جس کے اندر عامل نے اس مردہ لڑکی کے بال رکھ کر اس کا منہ کالے کپڑے سے باندھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ بڑی بڑی موم بتیاں اور اگربتیاں بھی تھیں۔ پھر رات کو انہوں نے آستانے کے صحن میں سفید چونے سے ایک دائرہ کھینچا اور اس دائرے کی گولائی پر تمام موم بتیاں روشن کر دی۔ ایک ایک موم بتی کے ساتھ ایک ایک اگربتی بھی سلگاتی۔ اس کے بعد دونوں آمنے سامنے الٹی پلٹی مار کر بیٹھ گئے۔ شراب کی ایک ایک خالی بوتل انہوں نے اپنے اپنے آگے رکھ لی۔ درمیان میں کچھ وقفہ رکھ کر مٹی کے ہنڈیا اور خون سے بھری بوتل بھی رکھ دی۔ ہنڈیا اور خون والی بوتل کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ موم بتیاں اور اگربتیاں جلا دی تھیں۔ عامل نے ایک منتر اجمل کو ازبر کروایا دیا تھا جو دونوں نے مسلسل 10 راتوں تک اسی دائرے کے اندر آمنے سامنے بیٹھ کر پڑھنا تھا۔ ہر دفعہ منتر مکمل ہوتے ہی آمنے سامنے رکھی شراب کی خالی بوتلوں پر پھونک مارنا تھی۔ 10ویں شب کو جب ان کا چلہ مکمل ہو جاتا تو دونوں نے خون کا ایک ایک گھونٹ بھر کر باقی کا ہنڈیا کا منہ کھول کر اس میں ڈال دینا تھا۔ اس کے بعد عامل کی دسترس میں کوئی بڑی قوت آ جانی تھی اور اجمل کے سارے کام ہو جاتے۔ اس کے بعد مسلسل 9 راتوں تک وہ ایک ہی منتر بلند آواز میں پڑھ کر ان خالی بوتلوں میں پھونکتے رہے۔ اجمل کو پہلے تو یہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا مگر بعد میں اسے بھی دلچسپی ہونے لگی کہ دیکھتے ہیں کہ عامل اس چلے کے بعد کس نادیدہ قوت پر قبضہ کرتا ہے۔ آج چلے کی آخری شب تھی۔ اجمل اس بات پر خوش تھا کہ اسے وہ سب مل جائے گا جس کے لیے وہ مسلسل 9 راتیں چلہ کاٹتا رہا۔ بڑی نوکری اور ایک خوبصورت لڑکی سے شادی، زندگی عیش ہی عیش میں گزرنے والی ہے۔ اور عامل ناصر بنگالی اس سوچ میں مگن تھا کہ جن کو بڑے سے بڑا عامل بھی نہ پا سکا، آج اس نوجوان کی وجہ سے وہ جن اس کے تصرف میں آنے والا ہے، اس پر وہ قبضہ کر لے گا جس کے بل بوتے پر وہ اتنا کچھ کر سکتا ہے کہ کسی کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتے۔ ابھی منتر پڑھتے پڑھتے آدھی رات ہی گزری تھی کہ دائرے سے باہر ہوا سائیں سائیں چلنے لگی۔ اجمل حیران تھا کہ اتنی تیز ہوا چلنے کے باوجود بھی موم بتیاں ٹھیک حالت میں جل رہی تھیں۔ پھر اچانک ہی رات کا سینہ چیرتی ہوئی ایک ایسی بھیانک چیز سنائی دی کہ اجمل کا دل دہل گیا۔ اس نے دہشت زدہ آنکھوں سے عامل کی طرف دیکھا جو گردن گھما گھما کر کسی نادیدہ وجود کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور بذات خود تمہاری ہمیں ڈرانے کی جرت کیسے ہوئی؟ عامل بلند آواز میں بولا اور ایک دم کھڑا ہو گیا۔ یک لخت ایک طرح کی آواز ابھری۔ کسی اندیکھی قوت نے عامل کے چہرے پر بھرپور تھپڑ برسا دیا تھا۔ عامل چکرا کر خون والی بوتل پر جا گرا۔ اس کے سیاہ کپڑے خون میں لت پت ہو گئے اور وہ درد سے کرانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے اسے اوپر اٹھا لیا۔ عامر بلند آواز میں چلانے لگا کیونکہ ہوا میں معلق اس کا وجود چکرا کر کھا رہا تھا۔ اجمل کھڑا ہوا خزاں رسیدہ پتے کی طرح تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عامل کو 1-2 چکر دینے کے بعد اس نادیدہ قوت نے ہنڈیا اور بوتلوں پر مار دیا۔
اور پھر ایک بلند آواز اجمل کو سنائی تھی، اور بدبخت انسان، ایک گھناؤنے شخص کی جھوٹی باتوں میں آ کر خدا کے گھر کو پلید کرنے کی تو نے کوشش کر رہا تھا۔ اجمل کے کانوں میں ایک مردانہ روبدار آواز پڑی۔ وہ مزید دہشت سے کانپنے لگا، ساتھ ہی ایک زناٹے دار تماچا اجمل کے گال پر پڑا۔ وہ چکرا کر عامل کے پیروں میں گر گیا۔ پھر آخری رات کی آخری گھڑی میں مردہ عامل کے ساتھ اجمل کا بے ہوش وجود بھی پڑا تھا، جن کا خون بکرے کے خون میں شامل ہو کر دھیرے دھیرے ایک طرف سرک رہا تھا، اور پھر ان کی موت ہو جاتی ہے۔